اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کا ہمارا موضوع ہے ایک نوجوان لڑکی۔ پولیس کے ایک نوجوان نے بتایا کہ ایک نوجوان زنا کی عادی لڑکی سے اس کا سامنا ہوا۔ اس کا شوہر خوبصورت تھا، اس لیے پولیس کو لڑکی کی یہ حرکت ناگوار گزری۔ جب اس نے لڑکی سے اس بے راہ روی کا سبب پوچھا تو اس نے کہا اصل بات یہ ہے کہ اس کا شوہر اس کی ران کو بھی نہیں جانتا، نہ ہنسی اور کھیل کود نام کو جانتا ہے، صرف اپنی شہوت پوری کرتا ہے اور بس۔ بعض جانکار نصیحت کرنے والے کہتے ہیں کہ بدترین سستی اور عاجزی کی علامت ہے کہ مرد بات چیت، پیار و محبت، ہنسی کھیل سے پہلے بیوی سے صحبت کرنے لگے۔ اس سے بھی پرہیز کرنا چاہیے کہ عورت کی شہوت پوری ہونے سے پہلے آپ اپنی شہوت پوری کر لیں۔ ماہر نفسیات کا کہنا ہے کہ جنسی امور کی بابت واقف کار حلقہ اپنے تجربات اور اس علم کی وسیع معلومات کے تحت یہ سمجھتا ہے کہ بہتر دلہن وہ ہوتی ہے جو اپنے شوہر کے ساتھ جنسی ملاپ میں برابر کا حصہ لے اور خاص طور پر پردہ بقارت زائل کرنے کے سلسلے میں مرد کی مناسب رہنمائی کرے، کیونکہ ازالہ کا علم اس کو تب ہوتا ہے جب اسے ہلکا سا درد ہوتا ہے۔ محبت کا ایک پلہ اس وقت خود بخود ہلکا ہو جائے گا جب دوسرا پلہ خالی ہوگا اور دوسری طرف کسی قسم کا جوش اور ولولہ نہیں پایا جائے گا۔ پھر اس حال میں جنسی ملاپ کا بھی جنازہ نکل جائے گا، کیونکہ بیوی کا ٹھنڈا پن اور اس کی خاموشی ہر خوبصورت اور پرلطف لمحے کا پہلے سے گلا گھونٹ کر رکھ دے گی اور سارا مزہ پھیکا ہو کر رہ جائے گا۔ اس کے برعکس آپس کے ملاپ، باہمی تعاون اور ایک دوسرے کی مدد سے انوکھی لذت میسر ہوگی۔ سہاگ رات میں شوہر کو اس کا بھی خیال کرنا ہوگا کہ اس کی بیوی کے جذبات کیا ہیں، وہ کیا احساس رکھتی ہے۔ آخر وہ اپنے گھر بار کو چھوڑ کر آئی ہے، جہاں اس نے بچپن کے حسین دن گزارے اور ایک نئے گھر میں قدم رکھ دیا جو اس کے لیے اجنبی اور الگ تھلگ ہے۔ کیا اسے وحشت، دوری اور شرم و حیا کا احساس نہ ہوگا؟ اس لیے شوہر کو ہوشیار اور بڑا چست و چالاک ہونا ضروری ہے۔ اس کو چاہیے کہ سہاگ رات ایسی گزارے جس سے آپس کے روابط گہرے ہوں، پیار و محبت اور تعلقات میں اضافہ ہو اور یہ رشتہ تا دیر رہے۔ ایسا نہ ہو کہ دونوں اکتاہٹ اور گھبراہٹ کا شکار ہوں۔ مرد بھی ایک سرے سے یکلخت اپنی مردانگی اور جوانی کا سکہ جمانے میں لگا رہے اور جو چیز آہستہ آہستہ کرنی چاہیے اس کو یک بار بھی کر گزرنے کے در پہ ہو۔ ہرگز نہیں، بلکہ اس کو چاہیے کہ بیوی کی طرف سے رغبت، خواہش اور تیاری کا اشارہ ملنے پر اقدام کرے، ورنہ کام اگلی فرصت پر چھوڑ دے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس ہنسی مذاق اور کھیل کود کی طرف اشارہ کیا، اس پر گفتگو کرنے سے پہلے میں اس طرف توجہ دلانا مناسب سمجھوں گی کہ صحبت کے بعد ہنسی مذاق کے سلسلے کو جاری رکھنا چاہیے، کیونکہ جنسیات کے ایک خصوصی ماہر نے کہا ہے کہ جنسی ملاپ کے حق میں بعد کے اس مزاح کو بڑی اہمیت حاصل ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ عام طور پر اس سے غفلت برتی جاتی ہے۔ اکثر شوہروں کی عادت یہ ہے کہ صحبت سے فارغ ہونے کے بعد بیوی سے فوراً دور ہو جاتے ہیں۔ یہ جہالت اور لاپرواہی ہے۔ مرد ایک طرف منہ کر کے گہری نیند کی آغوش میں چلا جاتا ہے، جبکہ دوسری طرف بیوی ایک قسم کی تنہائی محسوس کرتی ہے، کیونکہ اس کے جذبات رفتہ رفتہ سرد پڑتے ہیں۔ اس طرح محض اپنی نادانی سے خیر سگالی کی سب سے بہتر گھڑی سے خود کو محروم کر لیتا ہے اور بیوی کو ملذذ ہونے کے اہم موقع سے دور رکھتا ہے، کیونکہ یہ ساتھ بھی آپس کے اشتراک اور پیار و محبت کی گھڑی ہوتی ہے۔ اس وقت بھی عورت دلنشی بات چیت، بوس و کنار اور نرم و لطیف مزاح کو اتنا چاہتی ہے جتنا جسمانی قرب عزیز ہوتا ہے۔ شوہر کو چاہیے کہ بیوی کو لطف اندوز ہونے دے، جنسی اور مناسب کھیل کود سے اس کی خواہش کی تسکین، نرمی اور محبت سے بات چیت کرے، ہلکے ہلکے بوسے اس کے رخسار پر ثبت کرتا رہے، نرمی سے اس کو بھینچے اور آغوش میں سمیٹ لے۔ حضرت جابر سے ایک روایت ہے کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم نے کس سے نکاح کیا؟ میں نے عرض کیا، ایک بیاہی ہوئی خاتون سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہیں کیا ہوا؟ کنواری سے ہوتی تو اس سے ہنسی مزاح ہوتا۔ اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہوا کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بیاہی خاتون سے نکاح کیا ہے
تو آپ نے فرمایا تمہیں کیا ہوا؟ کنواری ہوتی اس سے ہنسی مذاق ہوتا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کماری لڑکی سے ملاقات کرے، اور حدیث میں لعاب کا جو لفظ وارد ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ اس کے لعاب سے فائدہ اٹھائے۔ اس سے اشارہ ہونٹ اور زبان کی طرف بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ مزہ اور بوسہ لینے میں یہ بھی ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے پوچھا کہ گھر تشریف لانے پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے کیا کام کرتے ہیں؟ آپ نے جواب دیا کہ پہلے مسواک کرتے ہیں۔ غالباً ایک مقصد اس کا یہ بھی ہوتا ہے کہ ازواج مطہرات سے ملنے کی صورت میں بوسہ لینا ہو تو منہ اور دانت پاکیزہ اور شفاف رہیں، اس سے محبت اور برکت زیادہ ہوتی ہے اور زندگی کا غم دھل کر ہلکا ہوتا ہے۔ بوسو کنار مرد اس وقت بھی کر سکتا ہے جب وہ گھر سے نکل رہا ہو، تاکہ میل و محبت کا باہم تبادلہ ہو اور آپس کا عہد و پیمان دونوں کو یاد رہے، خواہ دونوں گھر کے اندر رہیں یا باہر، اپنے اوقات کو گزاریں۔ اللہ پاک ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک بھی کر دیں۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔